حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ باوضو موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور منافق اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح معمولی سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک پر سے بیٹھ کر اڑ گئی ہو۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ ہی نفل۔ مشکل کے بعد آسانی ہے تو یقین رکھو، نہ اس پر جو رحمان ہے، جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ اللہ پر توکل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ پاک پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا۔ جب دل بے چین ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر وہ روشنی ہے جو اندھیرے دل کو بھی منور کر دیتی ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔
مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔ جب آپ کچھ نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ پروردگار کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ذہنی، جسمانی، قلبی اور روحانی سکون دے سکتی ہے۔ ہم پلک جھپکنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں، پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں، دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یا رب ایسی دولت، عزت، شہرت سے ہمیں دور رکھنا جس کے نشے میں ہم آپ کو بھول جائیں اور آپ کی مخلوق کا خیال نہ رکھ سکیں۔ ہمیں ہر طرح سے غنی بنائیے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھ سے